جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور انسان کو کیوں بناتا ہے؟ یعنی اللہ کا انسان کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو یہ جیون کیوں ملا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، ایشور کا انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، کیوں اس نے پیدا کیا ہے اور انسان کو یہ جیون کیوں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایشور انسان کو پیدا کر کے دنیا میں کیوں بھیجتا ہے، کیا مقصد ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ ہاں، وہ موت سے پوتر ہے، اس نے موت کو پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو اسی نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ آپ ویسے بھی کائنات میں غور کر کے دیکھیں کہ باقی میں ایک ہستی اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ یہی قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، قل هو اللہ احد، کہ وہ اکیلا ہے، ایک ہے، تنہا اکیلا۔ وہ اپنے سہارے سے قائم ہے، وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے، اور باقی ہر چیز اس کے سہارے سے ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سہارے سے ٹکا ہوا ہے، وہ کسی کے سہارے سے ٹکا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ باقی ہر چیز اس کے سہارے سے ٹکی ہوئی ہے، قائم ہے۔ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھانے والی تھوڑی سی باتیں ہیں۔ باقی اللہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ساری تعریفوں کا مالک ہے، وہ ساری عزتوں کا مالک ہے، ہر چیز کا، ذرے ذرے کا، کण کण کا مالک ہے۔ کچھ نہ تھا، اللہ تھا۔ یاد رکھیں، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا۔ کچھ نہ رہے گا، اللہ رہے گا۔ کتنی صاف صاف سمپل بات ہے سمجھنے کے لیے، جو عقل لگتا ہے تھوڑی سی، وہ بھی سمجھ لے گا اس بات کو کہ کچھ نہ تھا، اللہ تھا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی اللہ ہے کون؟ تو اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو چلا رکھا ہے، جس نے اب دن نکال رکھا ہے اور جو رات کرے گا، جس نے ہمیں جیون دے کر جیون جینے کے سارے سادھن دیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، تو عقل پہ جوڑ ڈالیں اور غور کریں۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں انسان بنایا ہے، اور اس کی دی ہوئی ہوا سے ہم سانس لے رہے ہیں، ورنہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہاں، تو اللہ کو اس طرح سے نہ کہیں کہ جس سے وہ اجنبی ہے۔ اللہ کون ہے جی؟ ہاں، وہ ہمارا بنانے والا ہے، مالک ہے، اور اگر وہ ہوا نہ چلائے تو ہم سانس نہیں لے سکتے، اگر وہ دن نہ نکالے تو ہم کام نہیں کر سکتے، اگر وہ رات نہ کرے تو ہم سو نہیں سکتے، اگر وہ زمین میں سے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں نہ پیدا کرے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، پانی نہ نکالے زمین کے اندر سے تو ہم پیاسے مر جائیں گے، آسمان سے پانی نہ برسائے تو ہم اپنی فصل اگا نہیں سکتے۔ تو زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور ہر چیز کو اسی نے بنایا ہے، اور وہی ہر چیز کو حساب سے چلا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی بات روک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بھئی یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک سنیں، اور اگر اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے سچے بنانے والے مالک کو راضی کرنا ہے، تو آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ سکیں اور سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پا سکیں، اللہ کا انعام پا سکیں۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ ایک ایسی ہستی ہے، اللہ الصمد، ایک تو وہ ایک ہے، اپنے سہارے سے قائم ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، ہر چیز بنی ہوئی ہے، وہ بنانے والا ایک ہے۔ نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ وہی سارے جہان کا مہان مالک ہے، اور اس جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ سب سے الگ اور نرالا ہے۔ ہمیں جیون بھی اسی نے دیا، اور جو بھی ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں، عیش موج کرنے کی چیزیں، ہر چیز اس نے پیدا کی ہے۔ اب ہمارے لیے تو بہت بڑا کام ہے نا کہ ہم جیون میں کامیابی حاصل کریں۔ میرے پاس کوٹھی ہو، بلڈنگ ہو، بنگلہ ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، بینک بیلنس ہو، عیش موج کی چیزیں ہوں، انسان ساری عمر بھاگتا رہتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے۔
تو اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ دیکھو دو راستے ہمارے سامنے کر دیے ہیں اس نے، اور اس لیے بنایا ہے کہ میرے بندے دنیا میں جا کر میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے آ ہیں۔ ہاں، میری رچنا کے آدھار پر جو تیرے اندر میری رچنا ہے، اچھا کام کرتے ہیں تو سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو تیرے اندر میری رچنا ہے، اس رچنا کے آدھار پر سنسار میں میری کھوج کر اور مجھے پہچان کر مجھے راضی کر کے آ، اور پھر جنت ایک دنیا ہے آسمانوں پر، وہاں اللہ تعالیٰ اس انسان کے ہر سپنے پورے کرے گا جو یہاں سے اللہ کو راضی کر کے مر کے جائے گا۔ اور جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا سے الگ ہٹ کر برائی پر چل کر فساد پھیلا کر اللہ کو ناراض کر کے دنیا بٹورتا ہوا، دنیا میں بھٹکتا ہوا، دنیا کے دھوکے میں کھیلتا ہوا مر کے جائے گا، وہ اللہ کی سزا نرک کی آگ میں پائے گا۔ یہی دو انجام ہیں مرنے کے بعد، اور یہی دو راستے جیون جینے کے سنسار کے مالک نے ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے بنائے ہیں۔ اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، چاہے میرا احسان مان اور اچھائی پہ چل، اور چاہے میرا انکار کر، ناشکری کر، برائی پہ چل، دونوں کے دو انجام موت کے بعد تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو سارا جہان بنایا ہمارے لیے، اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، یعنی ہم اللہ کو یاد کریں، اس کی تعریف کے گیت گائیں، اس کی عبادت کریں، اس کی پوجا کریں، اسے راضی کریں، اس کی محبت میں اس کا احسان مان کر اس کے حکموں پر چلیں، اسے راضی کریں۔ اب یاد رکھیں، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اور اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اسی رچنا پر آدھارت قرآن مجید ہے، جو ہر طرح کی برائی سے ہمیں بچاتا ہے اور ہر طرح کی اچھائی پر ہمیں چلاتا ہے، اور ہمیں اپنے مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید دنیا میں سب سے یونیک، یعنی سب سے الگ ہٹ کر کتاب ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اسی لیے اس کا آواز میں قرآن کا ترجمہ، ارتھ ہر بھاشا میں بالکل سیدھا سیدھا اور صاف صاف ہے۔ قرآن کے بعد دنیا میں اب کوئی کتاب آسمانی نہیں آئے گی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ترجمہ ہے، جو ہندی میں ارتھ ہے، اگر آپ کتاب نہ پڑھ سکیں تو آپ یوٹیوب پر جو ہے قرآن کا ہندی میں ارتھ نکالیں، آپ کو فوراً ملے گا اور انسان کی آواز میں ملے گا، تاکہ آپ صاف صاف سمجھ سکیں، پہلے عربی اور پھر اس کا ٹرانسلیشن ہندی میں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ کتاب اتری آسمان سے فرشتوں کے دوارا، اور اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر میری ایک بھی کوئی بات، حدیث، ان کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اگر میری ایک بھی کوئی حدیث صحیح سے کسی کو یاد ہو، یعنی صحیح سے وہ جانتا ہو اس کو، تو وہ اسے دوسروں تک ضرور پہنچا دے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، جو صحیح بات ہے ان کی، اسلام کی جو صحیح بات ہے، ہاں، جو ملاوٹ کر رکھی ہے لوگوں نے وہ نہیں، جو سچی اور صحیح بات ہے اس کو ہم ہر انسان تک پہنچائیں، غلط بات نہ پہنچائیں۔ یہ نیت رکھ لیں کہ ہماری وجہ سے اسلام کو نقصان نہ ہو، صحیح بات کو پہنچائیں، غلط نہ پہنچائیں، ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، پھر بھٹک جائیں گے۔ ایک تو لوگ ویسے ہی گمراہ ہیں اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے صحیح بات کو پہنچائیں۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کا، ایشور کا گیان، علم حاصل کرے اور اسے دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے، اور لوگوں کو شیطان کی ٹیڑھی راہ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی، سنسار کے سچے مالک کی سیدھی راہ پر لے کے آئے۔ اور بھئی ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ گمراہ ہیں، اس قدر بھٹکے ہوئے ہیں کہ سچائی سے اندھے ہو چکے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، یہ ایٹومیٹک سسٹم ہے، یہ کائنات اپنے آپ چل رہی ہے، تو اصل میں وہ لوگ پاگل ہیں، وہ سچائی سے اندھے ہو چکے ہیں، ان کی عقل بالکل خراب ہو چکی ہے۔ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ماں کے پیٹ میں ایک ہی نطفے سے، ایک ہی ویریے سے لڑکا اور لڑکی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور اس کی غذا، یعنی ماں کا پیٹ ایک ہی ہے، اور ایک ہی نطفے سے، ایک ہی ویریے سے اللہ تعالیٰ لڑکی بھی بناتا ہے اور لڑکا بھی بناتا ہے، اور اس کی غذا کے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ایٹومیٹک سسٹم میں ایسا لگاتار ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آنکھ کھولو اور ایسے لوگوں کے بہکائے میں مت آؤ، بھٹکائے میں مت آؤ، آنکھ کھولو اور اس کائنات میں اللہ کی خاموش قدرت سے اس کو پہچانو۔ تو بھئی یاد رکھیں
اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انسان کی جو آتما ہے، روح ہے، وہ الگ جگہ بنتی ہے اور شریر الگ جگہ بنتا ہے مٹی سے، ہیں جیسے گاڑیوں کے پارٹس الگ الگ جگہ بنتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو روح کو جو ہے الگ جگہ بناتا ہے۔ آسمانوں پر جگہ ہے عالم ارواح، ایک دنیا ہے بہت بڑی، وہاں پہ ساری روحیں اللہ نے بنائی ایک ساتھ، اور شریر جو ہے ماں کے پیٹ میں مٹی سے بنتا ہے۔ جو فرشتہ ماں کے پیٹ میں مٹی ڈالتا ہے، وہ مٹی جہاں پر وہ اس کا شریر مر کر وہ مٹی ملے گی، اس میں جہاں پر انسان کا شریر مٹی میں ملے گا وہی مٹی لا کر ماں کے پیٹ میں ڈالتا ہے فرشتہ، جو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ۔ پھر اس شریر میں آسمانوں سے روح لا کر، انسان کی آتما لا کر ڈالی جاتی ہے فرشتے کے دوارا۔ پھر شریر میں روح پروست کرنے کے بعد دنیا میں اس کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، اور دو راستے سامنے کر دیتا ہے، جیون کا سمجھ دے دیتا ہے کہ میری کھوج کر، میرا احسان مان یا ناشکری کر۔ دونوں کے دو انجام موت کے بعد تیار ہیں۔ جو اللہ کا احسان مانے گا، اسے راضی کر کے جائے گا، وہ مرنے کے بعد ہمیشہ سورگ میں، جنت میں انعام پائے گا، اور جو اسے ناراض کر کے جائے گا، اس کا انکار کر کے ناشکری کر کے جائے گا، وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ تو آسمانوں سے روح لا کر ڈالی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں۔ پھر جیون کا سمے اور امتحان پورا ہونے کے بعد موت پر شریر آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی سے بنا تھا اور مٹی میں ہی مل جاتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کو دفن ہوتے ہوئے دیکھیں آپ، چاہے جلاؤ چاہے دفناؤ، اس کا شریر مٹی میں ملتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، اور روح کو پہلے ہی شریر میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ آتما کو شریر میں سے پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے، اور آتما، میں جو بول رہا ہوں یہ میری آتما ہے، جو میری آواز آپ کے کان سن رہے ہیں، اور جو میرا شریر دکھائی دے رہا ہے یہ شریر ہے۔ یہ شریر تو مٹی میں مل جائے گا، لیکن میں جو بول رہا ہوں میں اصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے میرے شریر سے پہلے ہی نکال لے گا، اور پھر مٹی رہ جائے گی تو لوگ میرا نام بھی نہیں لیں گے۔ نام میں جس وقت بول رہا ہوں یہ روح ہے، اس روح کا نام ہے، یاد رکھیں۔ اس روح کو شریر کے اندر پروست کر دیا گیا ہے تاکہ اس انسان سے کرم کرایا جائے، اس کا ٹیسٹ لیا جائے۔ جب یہ روح مین چیز ہے شریر کے اندر، جب یہ روح نکل جاتی ہے تو شریر پڑا ہوا رہ جاتا ہے، وہ مٹی ہے، تو اسے کوئی بھی اس کا نام نہیں لیتا، سب اسے مٹی کہتے ہیں، ارتھی کہتے ہیں، میت کہتے ہیں۔ اور ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے، اس لیے وہ دکھاتا ہے کہ جب انسان کو موت دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام جو تھا نا اسے مٹا دیتا ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں انسان اپنے نام کے لیے کہ میرا نام اونچا ہو جائے کتنا بھاگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ سب تعریف میرے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا مالک میں ہوں، میں سارے جہانوں کو پالنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا نام مٹاتا ہے، تو شریر مٹی سے بنا اور مٹی میں مل جاتا ہے، اور روح شریر میں سے نکل جاتی ہے۔ اب اگر وہ مرنے والا نیک ہے، اچھا انسان ہے، تو اس کی روح آسمانوں کے اوپر چلی جاتی ہے اور اچھی جگہ پر جاتی ہے، اور جو انسان بدکار ہے، گناہ گار ہے، جو ایشوری رچنا کے خلاف چل کے مرا، برائی پہ چل کے مرا، فساد پھیلا کر مرا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، اس کی روح حاویہ سجین میں، یعنی بدکار لوگوں کی جگہ پر جہاں انسانوں کو سزا ملتی ہے، وہاں ان کی روح آتما چلی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلام دھرم جو کہتا ہے، اسلام دھرم کی ایک ایک بات سچی ہے، اور ہر انسان کی جو آتما ہے وہ گواہی دے رہی ہے اسلام کی۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، اور انسان کی انترآتما، ہر انسان کی آتما اٹھتے بیٹھتے میں، تھکتے میں، جب تھک جاتا ہے انسان تو اس ایک مالک کو ہی پکارتی ہے، انیک کو نہیں پکارتی۔ اسلام کہتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، یہ جیون امتحان ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان جب کسی کمزور پر ظلم ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اوپر والا فیصلہ کرے گا۔ تو بھی اب ہم دیکھیں اس کی آتما گواہی دے رہی ہے موت کے بعد کی زندگی کی کہ ہاں اوپر والا فیصلہ کرے گا۔ اب دنیا میں تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، بات سمجھیں ہم۔ فیصلہ کسے کہتے ہیں کہ اوپر والا دکھائی دے اور وہ فیصلہ کرے، جیسے جج ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور اس دنیا میں کسی کا بھی پورے طور پر صحیح انصاف نہیں ہو پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنا قانون بھیجا ہے۔ ہاں، تو ہر انسان جانتا ہے سچ اور جھوٹ کو۔ مرنے کے بعد کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ بولنا غلط ہے اور سچ بولنا صحیح ہے۔
ہر انسان کو پتہ ہے سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے۔ اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اپنی رچنا کے اعتبار سے ہر انسان سے حساب لے گا۔ تو یاد رکھیں، ہر انسان کی آتما، روح یہ کہہ کر کہ اوپر والا فیصلہ کرے گا، موت کے بعد کی زندگی کی گواہی دے رہی ہے۔ اگر موت کے بعد زندگی نہ ہوتی میرے بھائیوں تو پوری دھرتی قتل و غارت فساد سے بھر جاتی، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زیاستی پر، ظلم پر صبر نہ کرتا، اپنا بدلہ لیتا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اس پوری دنیا میں شیطان برائی کا ماحول پیدا کرتا ہے، یعنی ایشوری رچنا کے خلاف لوگوں کو چلوانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی برائی پر۔ اور جو پیغمبر آتے ہیں وہ ایشوری رچنا پر چلنے کا طریقہ اور اپنے مالک اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور جیون کا مقصد بتاتے ہیں کہ یہ جیون تمہارا امتحان ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ جو تم اس دنیا میں کرو گے وہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں پاؤ گے۔ تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں برائی کا ماحول عام ہے، لیکن جانتا ہر انسان ہے، برائی کرنے والا بھی جانتا ہے کہ برائی غلط ہے اور اچھائی صحیح ہے، جھوٹ غلط ہے، سچ صحیح ہے۔ تو اسی رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تب تجھے معلوم تھا، ہم نے تجھے بتایا تھا، سمجھایا تھا اپنی رچنا کے اعتبار سے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، برائی پہ چلنا غلط ہے، تو پھر تو برائی پہ کیوں چلا؟ دنیا کے 4 دن کے مزے کے لیے۔ تو دنیا میں تم کئے دن رہ کے آئے ہیں؟ تو کچھ لوگ کہیں گے 1 دن ہیں، اور کچھ لوگ لڑیں گے، وہ کہیں گے نہیں 1 دن نہیں، آدھا دن، اور کچھ پل دنیا میں رہ کے آئے، ان میں آپس میں لڑائی ہوگی کہ تو نے مجھے بھٹکایا تھا، تو نے مجھے سچائی کے راستے سے بھٹکا دیا، کاش میں بھی ایمان والا ہوتا۔ ان میں گتھم گتھا لڑائی ہوگی کہ آج ہم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو رہے ہیں، نرک کی آگ میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو، میں نے تمہیں اتنا جیون کا سمے دیا تھا، اگر تم چاہتے تو اس میں سوچ سمجھ سکتے تھے، سچ اور جھوٹ کی تحقیق کر سکتے تھے، اپنے جیون کا مقصد سمجھ سکتے تھے۔ ہاں، اگر تم چاہتے، میں نے تمہیں اتنا جیون دیا تھا، اگر تم چاہتے تو مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اگر تم کوشش کرتے تو مجھے راضی کر کے مر سکتے تھے، مگر تم نے کوشش ہی نہ کری۔ اب یہ جو تم نرک کی آگ سامنے دیکھ رہے ہو، ہاں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے کرموں کی آگ بن گئی ہے، یہ تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اور میرے بھائیو، نرک کو تالا مار دی جائے گا، ہمیشہ کے لیے وہ لوگ اس میں نہ جی سکیں گے، نہ مر سکیں گے، ہمیشہ تڑپتے رہیں گے۔ تو اصل میں یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایماندار اور بے ایمان انسانوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ایماندار، ایمان اور بغیر ایمان کا ذکر ہے۔ یہ ذکر ہر انسان کی زبان پہ ہوتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، کوئی بھی ہو، کہ بھئی یہ انسان ایماندار ہے اور یہ انسان بے ایمان ہے۔ تو یہ ایشوری رچنا کے آدھار پر ہے یہ شبد، اور یہ قرآن میں موجود ہے، جس میں اللہ نے ایماندار لوگوں کے لیے حلال کا حکم دیا ہے کہ اس اچھائی کے راستے پہ چلو، یہ حلال ہے، اور حرام سے منع کیا ہے کہ اس راستے سے بچو، یہ حرام ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہی بات ہر انسان کی زبان پہ ہوتی ہے، عام طور پہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ شخص، یہ انسان ایماندار ہے اور یہ انسان بے ایمان ہے۔ اب ہم دیکھیں پوری دنیا میں برائی کا ماحول ہے، جس دنیا میں اچھائی، سچائی پر چلنے کو ذلت سمجھتے ہوں، یہ برائی کا ماحول پوری دنیا میں عام ہے۔ اب اس ایمان والے کا امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، کہ جو اللہ کی کھوج کر کے سچ پر چلے، ایشوری رچنا کے آدھار پر سچ پر چلے، اچھائی کو گلے سے لگائے، سچائی کو گلے سے لگائے۔ اس دنیا میں ہم دیکھیں، بچہ پیدا ہوتے ہی اس دنیا کے برائی کے ماحول میں اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کر برائی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جیسے اور لوگ گالی بک رہے ہیں، وہ بھی ان سے سیکھ کر گالی بکنے لگ جاتا ہے، جیسے اور لوگ برائی کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے برائی کرنے میں لگ جاتا ہے، برائی میں لپت، ملوث ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاس رکھ دی ہے، اپنی طلب رکھ دی ہے کہ میرے بندے
تاکہ انسان اللہ کی طرف غور کرے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ کی کھوج کرے۔ یہ پیاس اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ اب جو اللہ کی دی ہوئی پیاس پر اللہ کی کھوج کرے اور اسے پہچان کر اسے راضی کرے، وہی ایمان والا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں غور سے سن لو، آج ہم اس دنیا میں ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جو اس دنیا میں جس طرح سے آج ہمیں یہ اسی ہوش کا امتحان لیا ہے اللہ نے اور جیون کا سمے دے دیا ہے، تو آج ہم اس دنیا میں ہیں، جو اس دنیا میں اس ہوش میں اللہ کو راضی کر کے مر کے جائے گا، وہی مرنے کے بعد سورگ میں، جنت میں اللہ کا انعام پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جیون دھوکہ ہے، اس جیون کی حقیقت کو پہچانو۔ اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اپنے مالک کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اس دنیا کی بیکار زندگی کو کامیاب کرنے کی طرف دوڑ مت لگاؤ۔ اب دیکھیے یہ حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تمہیں شام ہو جائے، ذرا دھیان لگا کر سنیں اس بات کو، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ جب تمہیں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ اس دنیا میں صبح تمہیں لازمن ہوگی، ضرور ہوگی، کیا پتہ رات کے دوران اللہ کا بلاوا آ جائے اور تم اس دنیا سے چلے جاؤ۔ ہر وقت اس دنیا سے چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس میں گم نہ ہو جاؤ۔ اور اگر صبح تمہیں نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اگر صبح ہو گئی تو شام ہونے کا انتظار کرتے ہیں، مگر شام ہونے سے پہلے ہی ان کی موت آ جاتی ہے اور وہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، مگر شام نہیں دیکھ پاتے۔ ہاں، کتنے لوگ ایسے ہیں اگر رات ہو گئی تو وہ صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں، ہاں، مگر صبح ہونے سے پہلے وہ مر کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر صبح نہیں دیکھ پاتے۔ کیونکہ ہمارے جیون کی ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں ہے، ہماری جان اسی قبضے میں ہے۔ جب چاہے گا ہمیں موت دے کر اٹھا لے گا، ہمیں خود نہیں پتہ ہمیں کب اٹھائے گا موت دے کر۔ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی مالک نہیں ہے اور دنیا میں برائی پر زندگی جی رہے ہیں، آزادی میں زندگی جی رہے ہیں، وہ لوگ بیوقوف ہیں۔ ایسے لوگوں کے بہکائے میں مت آنا۔ سچ یہی ہے کہ ہمارا ایک مالک ہے، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے۔ جب اس کا بلاوا آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی۔ تو فرمایا کہ اگر صبح نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ شام مجھے اس دنیا میں آئے گی۔ ہاں، تو میرے بھائیوں اس درجے میں، اس طریقے سے انسان کو اس دنیا سے دماغ سے بھی اور دل سے بھی لا تعلق رکھنا چاہیے، اس دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ اس درجے کا زندہ ایمان انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ تو میرے بھائیوں زندہ ایمان بنائیں اور جلدی سے ہوش میں آئیں، کیونکہ زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، پھر رونے رلانے